بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری، پروگرام صحت ہی زندگی کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ ماہر امراض نسواں اور معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر نجم السحر صاحبہ موجود ہیں، جو نیچروپیتھی کی پریکٹس کر رہی ہیں۔ پاکستان میں ہر بڑھتے دن کے ساتھ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے بانجھ پن۔ نوجوان لڑکیوں میں پیریڈز کا مسئلہ خراب ہونا، انریگولر ہونا، وقت سے پہلے آ جانا، لڑکیوں میں نو عمری میں موٹاپا ہو جانا، یہ ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بے شمار معاشرتی مسائل جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں۔ آج اس موضوع پر ہم ڈاکٹر نجم السحر صاحبہ سے بات کریں گے اور اس سے ان کا حل جانیں گے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ڈاکٹر صاحبہ کیا بتائیں گی ہمارے ناظرین کو کہ اس کی وجوہات کیا ہیں جو میں نے ابھی الفاظ بیان کیے؟ ابھی ایسا ہے کہ جو پی سی او ایس اور پی سی او ڈی ایک ٹرم ہے جو پینڈیمک کی طرح پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور ہمارے پاس جو کیسز آ رہے ہیں اس میں بانجھ پن زیادہ ہو رہا ہے، موٹاپا زیادہ ہو رہا ہے۔ میں شہزاد صاحب پچھلے 20 سال سے پریکٹس کر رہی ہوں اور خواتین ایسی آ رہی ہیں میرے پاس جن کا ڈائگنوز نہیں ہو رہا تھا کہ ان کو مسئلہ کیا ہے، انفرٹیلیٹی کی کوز ہو رہی تھی۔ گھروں میں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، شادی کے بعد شوہروں کے ساتھ ان کی انبن رہتی ہے اور پھر طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ تو یہ بہت مین وجہ ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، اور وہ زیادہ تر موٹاپا ہوتا ہے جس کے وہ لے کر آتی ہیں کہ ہمیں وزن کم نہیں ہو رہا، سٹک ہو گئی ہوئی ہیں، لیکن اس کی جب روٹ کوز دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو پی سی او ڈی کا مسئلہ ہے۔ آج اس وقت 20 میں سے ایک خاتون پی سی او ڈی کا شکار ہے، اور یہی 2-3 علامات جب ان کی بڑھ جاتی ہیں، کمپلیکیشن آ جاتی ہیں، تو وہ پی سی او ایس کی طرف چلی جاتی ہیں، اور اس میں پھر انفرٹیلیٹی آ جاتی ہے اور وہ بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں، اور پھر بہت سارے مسئلوں کا ان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو پرابلم ہے خواتین کا، یہ ہو کیوں رہا ہے پھر اس طرح، جس طرح آپ تیزی سے اس کو بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ، اس کی کیا کاز کیا ہے؟ اس کی مین وجہ تو ہمارا لائف سٹائل ہے، جو سب سے پہلی بات ہے۔ یہ کیونکہ ہارمونل ڈسٹربنس ہے، ہارمونل ڈس آرڈر اسے کہا جاتا ہے، اور اس میں انسولین ریزسٹنس ہو جاتا ہے۔ اور تیسری ایک مین وجہ اس کو جینیٹکس کا بھی کہا جاتا ہے کہ شاید پیرنٹس کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہوتی ہے۔ اب جو ہمارا لائف سٹائل ماڈرن ہو چکا ہوا ہے، ہم نے جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، انڈسٹریل فوڈ کو اپنی لائف میں شامل کر لیا ہوا ہے۔ ایون گھروں میں آپ دیکھیں تو ہمارے گھر میں جو آئل آ رہا ہے، کوکنگ آئل ہے، وہ بھی انفلامیشن کوز کر رہا ہے، کیونکہ وہ پروسیسڈ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ریفائن آئل۔ تو آپ ریفائن چیزوں کو ہٹانا شروع کریں، شوگر کو نکال دیں اپنی زندگی میں سے، تو اگر یہ آپ پی سی او ایس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب میرے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ موسٹلی ان کے پاس موٹاپا ہوتا ہے، تو جب ہم ان کی روٹ کوز کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پی سی او ڈی کا مسئلہ ان کو ہوتا ہے، پیریڈز ان کے ارریگولر ہو رہے ہوتے ہیں، فیس کے اوپر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مین وجہ یا تو وہ فیشیل ہیئر کے لیے آتی ہیں، یا پھر وہ ایکسٹرنلی کچھ نہ کچھ لگا رہی ہوتی ہیں، یا پھر وہ اس کو کوئی ٹریٹمنٹ لیتی ہیں۔ تو جب فرق نہیں پڑتا تو پھر ان کو مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ جب شادی شدہ خواتین میں یہ چیزیں آتی ہیں تو سسرال والے بہت سی باتیں کرتے ہیں اس طرح کی۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا نا کہ ان کے بال آنے شروع ہو جاتے ہیں فیس پہ، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں ان کے بال آنے شروع ہوتے ہیں؟ پی سی او ڈی کی وجہ سے ہو رہے ہیں یا کوئی اور اس میں ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے؟ اچھا، چونکہ یہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ہارمونل ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیچوٹری گلینڈ میں سے دو ہارمونز نکل رہے ہوتے ہیں، لیوٹینائزنگ ہارمون اور ایف ایس ایچ، فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون۔ اچھا، اب جب کیا ہوتا ہے کہ جو اووریز ہیں اس میں انڈا ریلیز نہیں ہو رہا ہوتا یا بن نہیں رہا ہوتا فولیکلز کے اندر۔ جب وہ ریلیز نہیں ہوگا تو اس کو پیریڈز نہیں آئیں گے، یا اگر آئیں گے تو ایک دم سے بہت زیادہ آتے ہیں کہ بلیڈنگ اوور کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو اب یہی ہارمون جب وہ بہت زیادہ اسٹیمولیٹنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو میل ہارمون جو ہے ٹیسٹوسٹیرون وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے خواتین میں، یعنی وہ تو میل ہارمون ہے نا جی۔ اس میل ہارمون کی وجہ سے ان کے اندر میل ٹریٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آواز تو نہیں چینج ہوتی لیکن ہیئر آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ پوری باڈی کے اوپر، یا پھر داڑھی مونچھ آنا شروع ہو جاتی ہے، لڑکیاں اس سے پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو جب یہ سمٹمز آتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہی پیریڈز بھی ارریگولر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے اس میں کہ ایسٹروجن ہارمونز جو ہے وہ ہمارا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور اگر پریگننسی ہوتی ہے تو وہ پروجسٹرون ہارمون چونکہ کم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ پریگننسی بھی ابورٹ ہو جاتی ہے، یا تو وہ کنسیو ہی نہیں کر پاتی، یا اگر کنسیو کرتی ہیں تو وہ ابورشن کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی آپ نے چیزیں بتائی ہیں، یہ جو خواتین شادی شدہ ہیں یا ابھی جو نوعمر لڑکیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، یہ دونوں کو اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں؟
مین تو یہی ہے کہ جب ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے اور اگلے گھروں میں وہ چلی جاتی ہیں تو پھر وہاں انفرٹیلٹی جب کاز ان کو پتہ چلتی ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی تو پھر یہ ایک معاشرتی مسئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کی وجہ سے ایک ایگریشن ان کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے, ایک نفسیاتی مسائل بھی ان کے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, موڈ سوئنگز آ جاتے ہیں, جیلسی آ جاتی ہے, غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, بات بات پہ چڑچڑاپن ہونا شروع ہو جاتا ہے. شادی سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو بچیاں جو چھوٹی ہیں وہ فلیبی ہونا شروع ہو جاتی ہیں بغیر کسی وجہ کے, ان کی کریونگ بڑھ جاتی ہے, کاربس کی, میٹھے کی کریونگ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سمٹم ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ابھی آپ بتا رہی تھی کہ شوگر جو ہے, انسولین ریزسٹنس جو ہے, وہ انسولین ریزسٹنس پیدا کیسے ہوتی ہے, کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسولین ریزسٹنس پیدا کرتی ہیں باڈی میں؟ اچھا دیکھیں, ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا وہ ماڈرن ہو چکا ہوا ہے. اب ماڈرن لائف سٹائل میں ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں ان نیچرل اپنی لائف میں شامل کر لی ہوئی ہیں. رات کو ہم دیر سے سو رہے ہیں, 2-2:30 بجے سو رہے ہیں, اور صبح ہم 12-1 بجے اٹھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہماری نیند کا سائیکل, جب سرکیڈین ردم ہمارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا, تو پھر بہت سارے ہارمونز بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہمارا کورٹیزول لیول ہائی رہتا ہے, خواہ ایک ہری اور وری میں ہم رہنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ جو کنڈیشن آتی ہے تو اس سے ہمارا آہستہ آہستہ جنک فوڈ بھی ہم کھا رہے ہیں, ہارمونل ڈسٹربنس ہونا شروع ہو جاتی ہے. گھروں میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پروسیس فوڈ آنا شروع ہو گیا ہوا ہے. ہم بچوں کو بھی وہی کھلا رہے ہیں. بالکل پیکٹ فوڈ ہے, جو بھی پروسیس, ایون پانی بھی اگر ہم پی رہے ہیں تو وہ بھی منرل واٹر پی رہے ہیں. اس کی وجہ سے بھی ہمارے یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. برائلر مرغی کی روزانہ کے حساب سے کھائی جا رہی ہے. تو اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے کہ سویا سوس جو ہے, سویا پروڈکٹ جو ہیں, یہ بہت زیادہ ایسٹروجن کو بڑھا دیتی ہیں. اس کی وجہ سے بھی مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. تو جتنا جنک فوڈ ہے اس میں یہ کسی نہ کسی ریسیپی میں یہ چیزیں یوز ہو رہی ہیں. اچھا, ایک اور بڑا اہم ایشو جو ہے وہ آج کل درپیش ہے کہ بچیاں جو ہیں بہت چھوٹی ایج میں ان کا منسٹرل پیریڈ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے آخر پھر؟ ہمارا جو دیکھیں برین ہے اس میں ایک پارٹ ہوتا ہے ہائپوتھیلمس. اب ہائپوتھیلمس کیا کر رہا ہے کہ وہ ہماری باڈی ٹیمپریچر کو کنٹرول کر رہا ہے, ہماری بھوک کو, ہماری سیکچوئل ڈیزائر کو, ہماری پیاس کو, ہماری وہ جو سینٹر آف ایموشنز ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم بچیوں کو موبائل وقت سے پہلے دے رہے ہیں, لڑکوں کو لڑکیوں کو بھی. اب کیا ہو رہا ہے کہ نیوڈیٹی وہ دیکھ رہے ہیں, انٹیمیسی کے سین دیکھ رہے ہیں, ہر گانا جو بھی لچر پچر سب وہ دیکھ رہے ہیں. تو ہم ان کو وقت سے پہلے اسٹیمولیشن دینا شروع ہو جاتے ہیں. اب جو ہمارا ہائپوتھیلمس ہے یہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے لیوٹینائزنگ ہارمون اور فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون کو پیچوٹری گلینڈ کے ذریعے. تو جب پیچوٹری یہ ریلیز کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فولیکلز وقت سے پہلے اسٹیمولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہی جو 11-12 سال کی عمر میں ہونے تھے اب وہ 9 سال میں ہو رہے ہیں, 7 سال میں بھی ایون کے بالغ ہو رہی ہیں بچیاں. تو اب یہ جب چیز پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے تو جو منارکی ہے یعنی کہ جو پیوبرٹی ہے وہ وقت سے پہلے ہونا شروع ہو گئی ہے. اچھا, اس سے پھر مسائل, جب اگر شادی سے پہلے لڑکیاں اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں تو شادی کے بعد پھر ان کو کس طرح کے مسائل جو ہے نا وہ درپیش ہوتے ہیں کہ ماں باپ یہاں پہ ان کو اویئر نہیں کرتے, ماں باپ ان کا خیال نہیں کرتے, یا خود ماں باپ کو اتنا وہ نہیں پتہ ہوتا چیزوں کا, تو اس کے کیا اثرات ہوں گے, کس طرح؟ دیکھیں یہ 8-9 سال کی بچی اگر اوبیز ہو رہی ہے, اس کی جنک فوڈ کی کریونگ بڑھ رہی ہے, کولڈ ڈرنک ہم اس کو منع نہیں کر رہے, تو وہ ہر کھانے کے ساتھ یہ چیزیں لے رہی ہے. تو جب اب ان چیزوں کو جب آپ نہیں دیکھتے, نفسیاتی طور پہ وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, اس کو غصہ آ رہا ہے, وہ حسد کر رہی ہے اور کمپیریزن کرنا شروع ہو جاتی ہے معاشرے میں کہ یہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو اس وجہ سے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پیرنٹس کو نوٹس کرنا چاہیے کہ بچے کے اندر یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں. اب یہ نفسیاتی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی وجہ سے بھی فیملی میں کرائسس جو بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. اب شادی کے بعد یہی لڑکی جب جاتی ہے تو ایک اسٹیٹس کانشیس ہو جاتی ہے, دوسرا اس کے ساتھ اگر وہ اولاد کا مسئلہ ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی تو اس کو شوہر کے تانے سننے پڑ رہے ہیں, سسرال والوں کے تانے سننے پڑ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال ایک کہ یہ جو پی سی او ڈی ہے یا پی سی او ایس ہے, اس کا علاج نیچروپیتھی میں موجود ہے کہ وہ بچی اگر کسی کو ہو گیا ہوا ہے یا سویئر قسم کی وہ پیشنٹ بن گئی ہوئی ہے تو وہ ماں بن سکتی ہے اور نارمل زندگی گزار سکتی ہے؟ دیکھیں اس کا علاج تو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. اچھا, پی سی او ڈی کا جو پیشنٹ ہے وہ تو خود بھی اگر اپنا لائف سٹائل چینج کر لے, اپنی نیچرل ڈائٹ کو شامل کر لے, اپنی نیند کا پیٹرن بہتر کر لے, تو وہ تو گھر
بیٹھے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا. اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ میتھی دانہ لے لیں, اس کو آپ 5 دن استعمال کریں, ½ ٹی اسپون 1 کپ پانی میں ابال کے ہر کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد لے سکتے ہیں. اور جو 2 دن ہے اس میں آپ سفید زیرہ استعمال کر لیں اور سونف کے ساتھ استعمال کر دیں آدھی چمچ. تو یہ اگر آپ پیٹرن رکھتے ہیں تو اس سے بھی پی سی او ڈی کے بہت سارے پیشنٹ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اس میں پرہیز لازمی ہے. اچھا, وہی پرہیز, وہی جنک فوڈ والا اور وہ اپنے لائف سٹائل ٹھیک کرنے والا. نیچرل ڈائٹ کے اوپر آ جائیں, اپنی نیند کو بہتر کر لیں تو وہ اسی سے بہتر ہو سکتی ہیں. اگر وہ 3-4 سمٹمز زیادہ ہو گئی ہیں, ان کے ہیئر بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں, بالڈنس آنا شروع ہو گئی ہے, جو میل پیٹرن بالڈنس ہوتی ہے, تو اس کو پھر آپ اپنا آپٹیمل ٹریٹمنٹ کروائیں, کسی طبیب سے رابطہ کریں اچھے سے, اس سے آپ بہتر ہو سکتے ہیں. اب جو گھر میں آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو اینٹی انفلامیٹری چیزیں ہوتی ہیں یا ڈائٹ میں یا میڈیسن میں وہ استعمال کرنی ہوتی ہیں. اینٹی انفلامیٹری میں بتا دیتی ہوں کہ اس میں سونف اور ہلدی اور ملٹھی یہ آپ برابر مقدار میں لے لیں 50-50 گرام, اور اس میں ریوند خطائی 150 گرام. اب یہ مکس کر کے اس کو پاؤڈر فارم میں کر لیں اور آدھی ٹی اسپون جو ہے ہر کھانے کے بعد آپ استعمال کریں. اچھا جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھی ڈاکٹر نجمہ سحر جنہوں نے پی سی او ڈی اور یا پی سی او ایس کے حوالے سے آپ کو آگاہی دی کہ یہ دونوں بیماریاں جو ہیں یہ لائف سٹائل کی بیماریاں ہیں, جن کو آپ اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کر کے, اپنے کھانے پینے کی عادات کو تبدیل کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ بیماریاں آگے بڑھ کر 3-4 مختلف نوعیت کی اکٹھی ہو کر کوئی ایک شکل اختیار کر لیں تو پھر لازم ہے کہ آپ کسی کوالیفائڈ طبیب کے پاس جائیں اور اپنا علاج کرائیں. یہ کیوریبل ہے, یہ ٹھیک ہو جانے والی بیماریاں ہیں, یہ نیچروپیتھی میں اس کا مکمل علاج موجود ہے. اس حوالے سے اگر آپ مزید رہنمائی یا مشورہ چاہتے ہیں تو ڈاکٹر نجمہ سحر اس کا جواب دیں گی. آپ کامنٹس میں جو ہے وہ لکھ بھیجیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.